أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ نہائی معزز و محترم احباب ذوقار، درس قرآن کی اس مختصر نشست میں آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 253 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے تلک الرسل، فرمایا یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، ورفع بعضهم درجات، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں۔ وأیدناہ بروح القدس، اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی۔ ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی۔ ولیکن اختلفوا، لیکن وہ تو مختلف ہو گئے۔ فمنہم من آمن ومنہم من کفر، ان میں کوئی ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے۔ ولیکن اللہ یفعل ما یرید، مگر اللہ جو چاہے کرے۔ کنز الایمان، صاحب کنز العرفان نے لکھا تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں۔ وأیدناہ بروح القدس، اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی۔ ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے جب کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں۔ ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ فمنہم من آمن ومنہم من کفر، ان میں کوئی مومن رہا اور کوئی کافر ہو گیا۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے۔ ولیکن اللہ یفعل ما یرید، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس آیت میں انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت و شان کا بیان ہے، اور یاد رہے کہ نبی ہونے میں تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام برابر ہیں، نبی ہونے میں برابر ہیں۔ اور قرآن میں جہاں یہ آتا ہے کہ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، اس سے یہی مراد ہے کہ اصل نبوت میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، البتہ ان کے مراتب جداگانہ ہیں، خصائص و کمالات میں فرق ہے، ان کے درجات مختلف ہیں، بعض سے اعلیٰ ہیں، اور ہمارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں۔ یہی اس آیت کا مضمون ہے،
اور اسی پر تمام امت کا اجماع ہے۔ یہاں آیت میں بعض کو بعض سے افضل فرمایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ یوں نہیں کہنا چاہیے کہ بعض انبیاء بعض سے ادنا ہیں، کہ یہ ادب کے مطابق نہیں ہے۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام کے باہمی فضائل بیان کیے جائیں تو صرف وہ فضائل بیان کریں جو قرآن مجید، احادیث مبارکہ یا اولیاء و محقق علماء سے ثابت ہوں۔ اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی فضیلت بیان نہ کی جائے، اور ان فضائل کو بھی اس طرح بیان نہ کیا جائے جس سے معاذ اللہ کسی نبی کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہو، کہ اللہ کا کوئی نبی حقیر نہیں ہے، وہ عظمتوں والے اور شانوں والے ہیں۔ اس آیت میں جملہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بطور خاص 3 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا۔ فرمایا ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جن سے اللہ نے کوہ طور پر بلا واسطہ کلام فرمایا، جبکہ یہی شرف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں حاصل ہوا۔ دوسرا نبی جن کا اس آیت میں تذکرہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جنہیں روشن نشانیاں عطا ہوئیں، جیسے مردے کو زندہ کرنا، بیماروں کو تندرست کرنا، مٹی سے پرندہ بنانا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ۔ یہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ نیز روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ علیہ السلام کی تائید کی گئی، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ تیسری وہ ہستی ہے جن کے بارے میں فرمایا کہ کسی کو ہم نے درجوں بلندی عطا فرمائی، اور وہ ہستی ہمارے آقا و مولا ملجا و ماوا حضور پر نور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ آپ کو کثیر درجات کے ساتھ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس عقیدے پر تمام امت کا اجماع ہے، اور یہ عقیدہ بکثرت احادیث سے ثابت ہے۔ اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رفعت مرتبہ کا بیان فرمایا گیا اور نام مبارک کی تصریح نہ کی گئی۔ اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی شان کا اظہار مقصود ہے، کہ ذات والا کی یہ شان ہے کہ جب تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت کا بیان کیا جائے تو سوائے ذات اقدس کے یہ وصف کسی پر صادق ہی نہ آئے اور کسی طرف گمان ہی نہ جائے۔ حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خصائص و کمالات جن میں آپ تمام انبیاء کرام اسلام پر فائق و افضل ہیں، اور ان میں آپ کا کوئی شریک نہیں، بے شمار ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ درجوں بلند کیا، اور ان درجوں کا کوئی شمار قرآن کریم میں ذکر نہیں فرمایا گیا۔ تو اب ان درجوں کو کی کون حد لگا سکتا ہے؟ ان بے شمار خصائص میں سے بعض کا اجمالی اور مختصر بیان یہ ہے کہ آپ کی رسالت عامہ ہے، یعنی تمام کائنات آپ کی امت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے، میاں محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اور دوسری آیت میں فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں ارشاد ہوا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ انبیاء و مرسلین تشریف لائے، کوئی کسی قبیلے کے لیے آتا رہا، کوئی کسی گروہ کے لیے آتا رہا، کوئی کسی جماعت کے لیے آتا رہا، لیکن اللہ نے حضور کو تمام مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ نیز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کی گئی۔ قرآن پاک میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا گیا۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا ختم بی النبیون، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے زیادہ معجزات عطا فرمائے گئے۔ آپ کی امت کو تمام امتوں پر افضل کیا گیا۔ حوض کوثر، مقام محمود، شفاعت کبریٰ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ شب معراج خاص قرب الہی آپ کو ملا، علمی و عملی کمالات میں آپ کو سب سے اعلیٰ کیا، اور اس کے علاوہ بے انتہا خصائص اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت پر اپنی کتاب تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین، یعنی یقین کا اظہار اس بات کے ساتھ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں، یہ کتاب کا نام رکھا۔ اس میں 10 آیتوں اور 100 حدیثوں سے سیدی اعلیٰ حضرت نے قرآن حکیم کی 10 آیتوں اور 100 حدیث سے ثابت کیا ہے کہ، اور یہ فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں موجود ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے انبیاء و مرسلین پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ تو یہ سیدی اعلیٰ حضرت کی علمی مقام ہے کہ آپ نے حضور کی افضلیت کو 10 قرآن حکیم کی آیات اور 100 احادیث سے ثابت کر کے پورا ایک رسالہ لکھا ہے حضور کی عظمت و شان پر۔ اور اگر فرمایا ولو شاء اللہ ہو، اگر اللہ چاہتا، انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کے بعد بھی ان کی امتیں ایمان و کفر میں مختلف رہیں، یہ نہ ہوا کہ تمام امت مطیع و فرما بردار ہو جاتی۔ یہ اللہ کا نظام حکمت ہے، یہ اللہ کا نظام حکمت ہے۔ اگر وہ چاہتا تو کوئی بھی آپس میں نہ لڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے ملک میں اس کی مشیت کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہی خدا کی شان ہے۔ ہمیں صرف یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم خم کریں، اور جو اس نے فرمایا ہے اس کے مطابق کیا کریں جی، عمل کریں۔ انبیاء کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ معجزات حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، لیکن آپ دیکھیں کہ حضور کی امت میں بھی آپ دیکھیں اختلاف ہے، سب نہیں مانتے، مومن مانتے ہیں اور کافر بھی جو ہے وہ نہیں مانتے، کیونکہ حضور تو سب کے لیے رسول بن کے آئے، تمام مخلوق کے لیے رسول بن کے آئے۔ کافروں پر بھی ایمان لانا لازم ہے حضور کی، انہوں نے نہیں مانا۔ فرمایا اللہ چاہتا یہ سب تسلیم کر لیتے، اللہ چاہتا تو کوئی لڑتا نہ، لیکن یہ اللہ کا نظام حکمت ہے، نظام قدرت ہے۔ ولیکن اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی شان یہ ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، علیم ہے، حکیم ہے، قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتے ہیں۔ رب ہے نا، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی چیز اللہ کے حکم سے باہر نہیں ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے لیے کوئی امر جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ نے جو ہمیں یہ شان عطا کی کہ ہمیں اپنے نبی کی آخری امت میں داخل فرمایا، سب سے افضل امت کا فرد بنایا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہ اتنا تو نے کرم کیا ہے میرے مولا، ہمیں مرتے وقت ایمان کی سلامتی بھی عطا فرما، اپنا محتاج رکھ، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، اپنی پاک بارگاہ سے بے حساب رزق عطا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، ہم پہ اپنا فضل فرما مولا، اپنا کرم فرما۔ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں مولا، وہ تیرے انبیاء تھے، وہ رسول تھے جو تیری آزمائش پہ پورا اترے، ہم کمزور ہیں، اللہ ہم پہ اپنا فضل فرما، دنیا میں بھی فضل فرما، کرم فرما، رحمت فرما، قبر و حشر میں بھی فضل فرما، اور آخرت میں بھی اللہ اپنے فضل کے سہارے ہمیں جنت عطا فرما۔ ما توفیق الا باللہ۔ اللہ